نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم صدر عالی وقار فضیلت الشیخ سہیل احمد مدنی حفظہ اللہ، ہم سب کے سرپرست اور بزرگ عالم دین فضیلت الدکتور شیخ عبدالعزیز حفظہ اللہ، دیگر معزز علماء کرام اور دور دور سے تشریف لائے ہوئے سامعین اعظام اور نوجوانوں، شروع سے آپ ایک آیت سن رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی شرف حاصل کروں۔ دراصل یہ آیت کریمہ نہایت عظیم ہے، اور اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر مشرک نہیں کرتے، کافر نہیں کرتے، وہ لوگ نہیں کرتے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ نہیں کرتے جو ملحد ہیں، جو کسی دین کو نہیں مانتے، وہ نہیں کرتے، بلکہ انما یہ کلمہ حصر ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ تعمیر کا پہلا معنی کیا ہے؟ تعمیر کرنا یعنی مسجد کو بنانا، نمبر ایک میں بنانا، سب سے پہلے بنانا، اس کے بعد اس کو آباد کرنا۔ یہ دونوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر 5 صفتیں ہوتی ہیں وہی لوگ مسجد بناتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی رونق بڑھاتے ہیں، مسجدوں کو ثمرآور بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا من آمن باللہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، جو موحد ہے، اللہ والا ہے، اور الحمدللہ اللہ والے مختلف جگہوں سے، مختلف شہروں سے کھینچ کر کے کشاں یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو موحد ہیں، تو صرف ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، جو ایک کو سب کچھ مانتے ہیں، جو اس اللہ کو روزی رساں سمجھتے ہیں، جو اس اللہ رب العالمین کو تمام صفات نفس سے منزہ سمجھتے ہیں۔ صرف آمنہ کا معنی ہی بہت اہم ہے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کے تنہا رب ہونے پر ایمان لانا، اس کے تنہا معبود ہونے پر ایمان لانا۔ کیونکہ مسلمان بہت ہیں اس ہندوستان کے اندر، لیکن کیا تنہا اللہ رب العالمین کو معبود مانتے ہیں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر و بیشتر لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین پر تنہا رب کو معبود مانے تو ہم غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو تنہا روزی رساں اور صحت دینے والا، اولاد دینے والا مانتے تو غیر اللہ کی سوا دوسروں کے سامنے نہیں جاتے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جو موحد ہیں، جو ہر طرح سے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی سمجھتے ہیں، اور آخرت پر ان کا یقین ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد آنے والا ہے ایسا دن جس دن تمام انسان اول سے لے کر کے آخر تک جتنے لوگ اس دھرتی پر آئے سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سارے لوگ جب وہاں اکٹھا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا۔ جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ
اس کے لیے اس کا ذکر خیر رکھتا ہی ہے اور اچھے لوگ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی اس کی نیکیوں کا، اس کے اچھے کاموں کا صلہ ملے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پیر عبدالحمید رحمہ اللہ کے پوتے نے اس مسجد کا بیڑا اٹھایا اور ان کے ساتھ لوگوں نے قدم قدم ساتھ دیا، شانہ بشانہ چلتے رہے، مختلف شہروں میں گئے اور موحدین نے تعاون کیا، جس سے یہ مسجد الحمدللہ اچھی شکل میں اور بہترین تعمیر، اچھی اور مضبوط تعمیر اس کی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اور ہم لوگ اس اعتبار سے بھی سعادت مند ہیں کہ ہم لوگ پیر عبدالحمید کے بستی میں آئے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے میں جو ہندوستانی تاریخ کا طالب علم رہا ہوں تو میں اس سے طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے صرف 15 منٹ وقت ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں، تعمیر مسجدوں کی وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں جزا اور سزا دونوں ملنے والی ہے۔ اگر نیک عمل ہم نے کیا تو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، جنت ملے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اگر برا عمل کیا تو نعوذ باللہ اس کی سزا ملے گی۔ تو ایسے لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نمازی ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، وہی مسجد بناتے ہیں۔ اور اگر پہلے سے نمازی نہیں رہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب چلے جائیں گے لیکن یہ مسجد اسی بستی میں رہ جائے گی، اس بستی کے رہنے والے اپنے آپ کو چینج کریں اور مسجد بنانے والا بنے اور مسجد کو آباد کرنے والا بنے، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ نماز کے بغیر مسلمان نہیں۔ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن قوم کی پہچان کیا ہے؟ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ ومن ترکها فقد کفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرک کے درمیان جو پہچان ہے، جو علامت ہے، وہ نماز کی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھا، جس نے نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو اتنی صراحت کے باوجود ایک مسلمان نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے اور کیسے یہ تصور کر سکتا ہے؟ شقیق ابن سلمہ جو مشہور تابعی ہیں، محترم علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، تو مسلمان کیسے نماز چھوڑے گا؟ اس لیے مسجد کی تعمیر کیا ہے تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے مصداق بنے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور یہ مسجد آپ کو پکار رہی ہے کہ آج کے بعد سے اس کو آباد کرنا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا۔ دیکھیے مسجد کے بھی بہت سے آداب ہیں، میرے خیال سے ذرا سا کرسی رکھ دیجیے گا۔ مسجد کے بھی آداب ہیں، مسجد کے اندر ان آداب میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے مسجد کی صفائی اور ستھرائی، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا۔ کئی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی فضیلت بیان کی ہے جو مسجد سے ایک تنکا بھی باہر پھینکتا ہے۔ ایک تنکا اگر پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علیہ اجور امتی، کہ میری امتی کے اجر و ثواب پیش کیے گئے، حتی القضاء، یہاں تک کہ وہ تنکا جو مسجد میں پڑا ہوا تھا اور میری امتی کے کسی فرد نے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، اس کا اجر و ثواب بھی پیش کیا گیا۔ صفائی ستھرائی کرنا، اس کے علاوہ مسجد میں آئیں تو اہتمام کے ساتھ ہم بیٹھیں، شور شرابہ نہ کریں، ہنگامہ نہ کریں، مسجد کے
شان اور اس کے تقدس کو بحال رکھیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ دو آدمی مسجد نبوی میں شور کر رہے تھے۔ صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول حضرت عمر نے پیچھے سے مجھے ایک آدمی نے کنکری ماری، گھوم کر کے دیکھا تو خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا کہ جاؤ ان دونوں کو بلا کر کے لے آؤ۔ جب لایا گیا تو کہا کہ میرا نام تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو ان دونوں نے بتایا کہ ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو کہا کہ اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے لأوجعتکما، تو تمہارا سر پھاڑ دیتا، ترفعان اصواتکما بمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم زور زور سے اللہ کے رسول کی مسجد میں بول رہے ہو اور اس طرح سے آواز بلند کر رہے ہو۔ جو لہسن پیاز کھا کر کے آئے، کچا لہسن اور کچا پیاز، وہ مسجد میں لائے۔ تو اس طرح سے اہتمام کرنا، مسجد کا اہتمام ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی کا شور ہنگامہ نہ کیا جائے، اور مسجد کے اندر ایسی چیزیں جو منہ جس سے مہکتا ہو، بو آتی ہو، اس کو کھا کر کے نہ آئے، جیسے گندنا ہے یا اور کوئی بھی چیز، اگرچہ اس کا کھانا جائز ہے، اور تمباکو کھا کر کے یا بیڑی پی کر کے یا سگریٹ پی کر کے مسجد میں نہ آئے۔ تو مسجد کا آج سے اور اس سے پہلے بھی آپ نے خیال رکھا، آئندہ بھی خیال رکھیں کہ مسجد کا اہتمام کریں، اور جب مسجد میں آئے اور بیٹھنے کا ارادہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر وہ شخص کرتا ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، اور آخرت پر جس کا ایمان ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، یہ مسلمان کی شان ہے، اور الحمدللہ ہمارے آبا و اجداد کی یہ شان نہیں ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں، اور جو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے بارے میں سوچے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ تاتاری قوم سے لوگ پوری دنیا کانپتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، بلکہ کامل ابن اسیر جو مشہور تاریخ کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ بعض لوگ علماء بھی سمجھتے تھے کہ یہی یاجوج و ماجوج ہیں، ان سے لڑ کر کے ہم جیت نہیں سکتے، لیکن وہ وقت آیا جب یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست دی۔ سیف الدین قطز نے مار کے حطین میں مار ڈالا ہلاکو کو، اور یہ ہلاکو بلکہ اس سے پہلے ان میں 2 حصہ ہو گیا، اور اس کا چچا برکا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ دعوت کا کام بھی کیا، اور میدان جنگ میں بھی لوگوں نے حملہ کیا تو اس کا جواب دیا، اور اس طرح سے یہ لوگ شکست پائے۔ اور ہلاکو جنگ میں نہیں مارا گیا، ایک بار اس نے شکست کھائی، جب دوسری بار شکست کھائی مسلمانوں کے ہاتھوں، اس کو سمجھنے لکھا اس میں کہ مدرسہ بہت سمجھتا ہے، یہاں بچے اور بچیوں کی تعلیم، اس کا دماغ، درس وغیرہ کا اہتمام کریں، جہاں دین کی باتیں یہاں سے پھیلے۔ اور پیر عبدالحمید نے دیش کی حفاظت کی، اور ان کے پوتے انشاءاللہ دیش کی بھی حفاظت کریں گے، اور اسلام کا مرکز اور اسلام کا قلعہ بھی قائم کریں گے۔ تو ان مسجدوں سے وہ آواز آنی چاہیے، اسلام کے محاسن کی آواز، اسلام کے فضائل کی آواز، اور اسلام کی خوبیاں جو ہیں وہ جانی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سناتا ہوں، اور اپنی بات جلدی ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان۔ جامع ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو دیکھو، جب کسی مسلمان کو دیکھو کہ پابندی سے وہ مسجد آتا ہے، پنج وقتہ نمازیں مسجد میں آ کر کے ادا کرتا ہے اور مسجد سے اس کا قلبی لگاؤ ہے، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ وہ سچا اور پکا مومن ہے، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا اور آواز لگوائے گا، این جیرانی این جیرانی، کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ ومن ينبغي له ان يجاورك، کہ اللہ تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے، کس کے پاس اتنی قوت ہے، کون ہے، کون جرأت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا این عمار المساجد، مسجدوں کے آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، وہ میرے پڑوسی ہیں، وہ میرے پڑوسی ہیں۔ اب سوچ لیجئے یہ صحیح حدیث ہے اور کے حوالے سے شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کی۔ اور خود صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، من راح الی المسجد من غدا او راح الی المسجد اعد اللہ له نزلا فی الجنہ، کہ جو صبح و شام مسجد کو جاتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں اس کی ضیافت تیار کرا۔ تو صبح و شام، صبح کو فجر کی نماز کے لیے ہم مسجد کو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضیافت کی تیاری کراتا ہے۔ ہماری ضیافت جنت میں مر کر کے جب جائیں گے تو پائیں گے۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں مسجد میں آنے والے شخص کی، اور ایسا شخص جو جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی۔ آپ سب جانتے ہیں، بس میں اتنی سی بات کہوں گا کہ یہ مسجد آپ کے اس گاؤں میں بنی ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے۔ بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر کوئی مسجد نہیں، 2 4 10 گھر ہیں، کوئی مسجد نہیں، نہ کوئی دینی شخص جاتا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت ہے شیخ عبدالعزیز، شیخ سہیل صاحب مدنی، یہ اس طرح کی شخصیتوں کا وہ سن نہیں سکتے، سننا وہ سن بھی نہیں پائے ایسے لوگوں کا نام۔ تو اتنی بڑی سعادت ہے آپ لوگوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے کہ اتنے سارے علماء آتے ہیں۔ آپ باہر سے بھی لوگوں کو بلا کر کے خطبے دلوائیں اور اپنے یہاں بھی لوگوں کو تیار کریں اور اس مسجد کو ثمر آور بنائیں۔ اور اس کو یہ مسجد نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی ہے، پر اسلام کی یونیورسٹی مسجدوں ہی سے بنی ہے۔ جامع ازہر کیا ہے؟ مسجد ہی میں قائم ہوئی تھی۔ جامع زیتونہ مسجد میں قائم ہوئی تھی۔ جامع عمرو بن عاص مسجد میں قائم ہوئی تھی۔ جامع اموی دمشق وہ مسجد ہی تھی، وہ یونیورسٹی تھی جس میں درس دینے کے لیے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث نے دعا کیا زمزم کا پانی پی کر کے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اسباب مہیا فرما کہ میں جامع اموی دمشق میں درس دوں۔ تو یہ مسلمانوں کی جامع قرطبہ، اور اسی طرز پر اس وقت جامع طیبہ ہے جو مدینے کے اندر ہے، مسجد نبوی کے اندر، اور اس میں مختلف مشائخ مختلف علوم و فنون کا درس دیتے ہیں۔ تو اس مسجد کو بھی آپ ایسی بنائیے جہاں سے اسلام کی تعلیم عام ہو، جہاں سے اسلام کی خوبیوں کو لوگوں میں پھیلایا جائے اور جہاں سے مکارم اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ اور باتیں بہت ساری ہیں، میرا وقت کم تھا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسجد کو آباد کریں اور سچا اور پکا موحد مومن بنے، خود مسجد کو آباد کریں، اپنی اولاد کو اس کے لیے جگائیں، اپنے بال بچوں کو جگائیں۔ یہ نہیں کہ بابو سو رہا ہے تو نیند میں خلل پڑ جائے گی، نہیں، جگائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو جگائیں، عورتوں کو جگائیں، اور اس طرح سے خواتین کا بھی اگر اس میں اہتمام ہو تو زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے بھی
जुमा की नमाज में असल में ख़वातीन जो निस्फ आबादी है उनको हम लोगों ने मुंजमिद और जामिद फुक़हा की बातें सुन करके हमने उनको बिल्कुल अलग रखा है, अलहदा कर दिया है दीन से। लिहाजा शिर्क उनके अंदर पाया जाता है, खुराफात उनके अंदर पाई जाती है, बिदातें उनके अंदर पाई जाती है और न जाने कैसे कैसे अवहाम है। इसलिए औरतों को भी हिस्सा दिया जाए और जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ने के लिए उनका भी एहतमाम किया जाए कि वो मस्जिद में आए और अल्लाह का कलाम सुने। मैं इन्हीं बातों के साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक इनायत फरमाए और जब तक जिंदा रखे तौहीद के ऊपर कायम रखे और बिलखुसूस इस मस्जिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन शादो आबाद रखे और उसे बार बनाए और ऐसी मस्जिद बनाए जहाँ से इस्लामी तालीम पूरे इलाके में आम हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु बिज़म्बिही इन्नहु